امام منذری فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی نفر من اصحابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں پوچھا، کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم، جی ہاں، یہ بات برحق ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، پھر مجھے بتائیے کہ اعمال صالحہ میں سے سب سے زیادہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایمان باللہ سے مراد ایمان کے جملہ مبادیات ہیں، کیونکہ صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی شان کے ساتھ ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ یوں تو یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، دیگر مختلف مذاہب بھی اللہ کو مانتے ہیں، بس ایک کوئی مذہب ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، باقی تو دنیا کے سارے مذاہب بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شانوں کے ساتھ اللہ کو ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ پچھلی امتوں کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے انہوں نے بھی یہی بتایا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تبدیلی کر دی گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام میں اور نازل کردہ کتب السماویہ میں تبدیلی کر دی گئی، تو عقیدے تو اپنی جگہ رہ گئے۔ تو ایمان، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شانوں کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان کے لیے ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اللہ پر ایمان لانے کی صحت کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی اور رسول کو نہ مانے تو اس کا ایمان باللہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال صالحہ میں سے، نیک اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد کی دائمی زندگی پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، یہ سارے ایمان کے مبادیات ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، چونکہ اعمال صالحہ بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہیں۔ جتنا اچھے سے اچھا عمل ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے زندگی وقف کر دی جائے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو ان کے اچھے کاموں کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اچھے سے اچھا عمل ہو، ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ قرآن شریف کی مختلف آیات میں اس مفہوم کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ سب سے پہلے، سب سے بڑا، سب سے پسندیدہ عمل وہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بعد پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمائے کہ
ثم صلۃ الرحم، ثم صلۃ الرحم، پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ رواداری، رشتہ داروں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ایمان کے بعد پھر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج کے درس میں ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں ہم نے جو اصول اور ضابطے اور قواعد خود سے گڑھ لیے ہیں وہ ہمارے خود ساختہ ہیں، ہمارے من گھڑت ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر رشتہ داروں کے بارے میں عجیب و غریب قوانین زندگی اور قوانین حیات مترتب کیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقارب ہوتے ہیں۔ اقارب عربی زبان کا لفظ ہے، ایک الف یعنی حمزے کے ساتھ اقارب ہے، اس سے مراد رشتہ دار ہیں، اور دوسرا عین کے ساتھ اقارب ہے، وہ اقرب کی جمع ہے، اقرب بچھو کو کہتے ہیں، تو اقارب کا مطلب کئی بچھو۔ تو یوں تلفظ کی ملی جلی ادائیگی کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے یہ اصول بنا لیا ہے کہ اقارب ہوتے ہیں، اقارب ہوتے ہیں یعنی رشتہ دار یہ بچھو ہوتے ہیں، اس طرح کے خود ساختہ قوانین۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے لیے اسلامی تعلیمات سب کچھ ہیں۔ زمینی حقائق کیا ہیں اور زمینی حقیقتیں کیا نہیں ہیں، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے الوہی پیغامات کیا ہیں، سماوی احکامات کیا ہیں۔ چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہر بات کو ہمیں پہلے قرآن و حدیث کے زاویے میں پرکھنا ہوگا، وہاں مل جائے تو ہمارے لیے حرف آخر وہی ہے، ہمارے لیے حرف آخر وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہو گیا۔ ہاں اگر قرآن و حدیث میں اس چیز کی وضاحت نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم زمینی حقائق دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ہمیں سوچ دی ہے، فہم دی ہے، فراست دی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھیں۔ لیکن پہلے تو الوہی حکم ہے۔ تو رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو تعلیمات اور جو حکامات ارشاد فرمائے، وہ ایک پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے، کوئی اکا دکا حدیثیں نہیں ہیں، 2 3 4 5 10 حدیثیں بھی نہیں ہیں، درجنوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ عمر اس کی بڑھ جائے، اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھے۔ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، رزق میں کشادگی ہو، اس کے روزگار میں برکت ہو، اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو چاہتا ہو کہ دفع میتۃ السوء، بری موت سے بچ جائے، بری اور ناگہانی اور کربناک موت سے بچ جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اس کے علاوہ کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ پھر خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے علاوہ آپ کی پوری سیرت طیبہ ہے، عملی زندگی ہے۔ بعثت مبارکہ سے پہلے کے 40 سال ہیں، اور بعثت مبارکہ کے بعد 23 سال ہیں تقریباً، یوں کل 63 سالہ زندگی ہے، جس میں پھر بعثت کے بعد والی 23 سالہ زندگی میں 13 سالہ مکی دور ہے، پھر 10 سالہ مدنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ جنہوں نے آپ کو وطن سے نکالا ان میں کئی رشتہ دار بھی تھے آپ کے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، اور اس کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دی ہے. تو قریبی رشتہ دار ہے لیکن سب سے بڑا حضور کا دشمن تھا، حضور کو تکلیف دینے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رشتہ داری کی برکت اسے بھی دی اور جہنم میں جانے کے باوجود دی. محترم عزیز سامعین کرام، رشتہ داروں کے بارے میں جو کچھ ہم نے اصول مترتب کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے من گھڑت ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیمات ملی ہیں اور ہماری سر آنکھوں پر ہیں. ہم اپنے دل و جان سے اس کو قبول کریں کہ تمہارے ساتھ تمہارے رشتہ دار جیسا بھی ہو، تم یہ نہ دیکھو، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم کیسے ہو ان کے ساتھ. یہ کبھی غور نہ کرنا کہ تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ کیسا ہے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے بات. تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تم ان کے ساتھ کیسے ہو. تمہیں ان کے ساتھ ہمیشہ رواداری، محبت اور حسن سلوک قائم رکھنا ہے. اس لیے نہیں کہ تمہارا وہ رشتہ دار تمہیں اس کا بدلہ دے، بدلہ تو تمہیں ہم دیں گے، بدلہ تو اللہ پاک دے گا، بدلہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بدلہ ملے گا. وہ رشتہ دار کیا بدلہ دے گا. اور نیکی کے بارے میں ہمیشہ یہی اصول مد نظر رہنا چاہیے کہ نیکی اور حسنہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی. نیکی ہمیشہ بیک جانب، ایک جانب سے چلتی ہے، اس میں دو راہ نہیں ہے، اس میں عدلہ بدلہ نہیں ہے. نیکی کے معاملے میں کبھی تبادلہ نہیں ہوتا. تبادلہ تو کاروبار میں ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ہوتا ہے کہ سامان دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لیتے ہیں، یہ چیز دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. یہ سامان کے بدلے سامان کا تبادلہ ہوتا ہے. عدلہ بدلہ اور دو طرفہ معاملہ یہ تو تجارت ہے، کاروبار ہے. تم نے اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرنا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر چکے ہو. یا اللہ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا تیرے لیے ہوگا، میں سب کچھ تیری رضا کے لیے کروں گا. میں نے جان بھی تجھے دے دی، مال بھی تیرے حوالے کر دیا، اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، یقیناً اللہ تعالی نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مال بھی اللہ نے خرید لیے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا سودا فرما دیا ہے. لہذا حسنہ اور نیکی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس عقد اور تجارت کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عالم ازل عالم ارواح میں کر لیا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک نیکی ہے. ہمیں رشتہ دار کا رویہ نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے رشتہ دار کا طرز و طریقہ نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہماری طرف سے بھلائی پہنچے، خیر پہنچے. تو بار دیگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا یہ قانون ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرے گا تو ہم اس کے بڑھ کر برا کریں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. یہ اصول رہنے دیں، یہ بچوں والی باتیں ہیں. اور طفل شیرخوار بچے یا اس سے بڑی عمر کے بچے اس طرح کی ضد بازیاں کرتے ہیں. ہم الحمدللہ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں اور اپنے آپ کو باشعور سمجھتے ہیں. لہٰذا دینی اعتبار سے بھی ہمیں اب بڑے ہو جانا چاہیے. دینی اعتبار سے بھی اب ہم سمجھدار ہو جائیں کہ یہ ضد والے معاملے یہ لادینیت کے ہیں. جو اسلامی تعلیمات سے لابلد ہے، اسلامی تعلیمات کے حساب سے جو نابالغ ہے، وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے ضد اور ہٹ درمی والی. اسلامی تعلیمات جاننے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر. رشتہ دار جیسے بھی ہیں مجھے ہمیشہ اچھا ہی کرنا ہے. وہ اچھا کریں تو ان کا بھلا، وہ برا کریں تو اس برے کی جزا ان کے لیے ہے. مجھے ہمیشہ اچھا کرنا ہے. چند حدیث طیبہ آپ سماعت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ان الصدقۃ
वसीलत अर्रहिम यजीदुल्लाहु बिहिमा फिल उम्र वयदफ़उ बिहिमा मैततस्सू वयदफ़उ बिहिमा अल मकरूह वल महज़ूर। इरशाद फरमाया कि सदका यानी अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करना, अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करना, वसीलत अर्रहिम और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, ये दो नेकियां ऐसी हैं कि अल्लाह ताला इनकी बरकत से उम्र बढ़ा देता है। अल्लाह ताला इन दो नेकियों की बरकत से उम्र बढ़ा देता है। हम उम्र बढ़ाने का क्या मतलब है? आसान फहम में समझ आने वाली आसान लफ्जों में बात यह है कि उम्र तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है वो मुकर्रर है। अल्लाह ताला का इल्म नहीं बदलता, चीज़ों के हवाल बदलते हैं मगर इल्म नहीं बदलता। अल्लाह ताला के इल्म के बारे में अकीदा ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला का इल्म वो हतमी है, यकीनी है। जो कुछ उसके इल्म में है बस वही है। अल्लाह ताला का इल्म नहीं बदलता, चीज़ों के अहवाल बदलते हैं। तो बज़ाहिर फरिश्तों पर यह वाज़ेह होता है कि इसकी उम्र 70 साल थी और उसने कोई नेकी की, सदका किया या रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी की, तो फरिश्तों पर यह जाहिर कर दिया गया कि इसकी उम्र 70 साल नहीं है, इसकी उम्र 90 साल है। हमने 20 साल इसके बढ़ा दिए, हालांकि अल्लाह ताला के इल्म में उसके लिए 90 साल ही थे। इल्म नहीं बदलता, हवाल बदलते हैं। तो जो तकदीर पर और रिज़्क़ के पहुंचाने पर जो फरिश्ते मुकर्रर थे या रूह निकालने पर जो फरिश्ते मुकर्रर थे, उन पर अव्वलन ये जाहिर किया गया कि इसकी उम्र 70 साल है। लेकिन उसके बाद उसकी उस नेकी की वजह से हुक्म हुआ कि अब 90 साल में इसकी रूह कब्ज करना। तो उम्र बढ़ा देने का ये मतलब है, या उम्र बढ़ा देने का ये मतलब है कि अल्लाह ताला उस उम्र में उससे वो नेकियां, वो ताअत और वो अल्लाह की रिजा वाले काम अल्लाह अपने उस बंदे से ले लेता है कि उतनी उम्र वाला उतनी नेकियां कर न सके। उस उम्र वाला उतनी नेकियां कर न सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौफीक देता है, नेकियों की तरफ उसकी पेश कदमी फरमाता है। फयुवफ़्फ़क़ु इला ताआत व जलाइलिल आमाल, अल्लाह ताला उसको बुजुर्ग व बरतर नेक आमाल की तरफ तौफीक देता है, उसको नेकियों की तरफ उसको बढ़ा देता है, और वो उस मुकर्ररा उम्र में अपनी मुकर्ररा उम्र से बढ़कर उम्र पाने वाले शख्स के बराबर नेकियां कर लेता है। हदीस पाक के अल्फाज से मात फरमाई, इन्न सदक़त वसीलत अर्रहिम, बेशक अल्लाह की राह में सदका करना और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, यज़ीदुल्लाहु बिहिमा फिल उम्र, अल्लाह ताला इन दो नेकियों की वजह से उम्र बढ़ा देता है। वयदफ़उ बिहिमा मैततस्सू, और अल्लाह ताला बुरी मौत को उससे दूर कर देता है। उस नेकी करने वाले से अल्लाह ताला बुरी मौत को दूर कर देता है। बुरी मौत क्या है? बुरी मौत अचानक मौत है, नागहानी मौत या गुनाहों के अंदर की मौत बुरी मौत है, कर्बनाक मौत बुरी मौत है। किसी भी हवाले से मैततस्सू हो, बुरी मौत हो, अल्लाह ताला उस बुरी मौत को, तकलीफ देह मौत को उससे दूर फरमा देता है। और मैततस्सू का ये भी माना हो सकता है कि खुदा न खास्ता खातिमा बिल ईमान न हो, ये वाली मौत। अल्लाह ताला बुरी मौत से उसको दूर फरमा देता है, यानी उसका ईमान सलामत रहता है। मरते वक्त अच्छी और नेक मौत, ईमान वाली मौत के साथ दुनिया से जाता है। वयदफ़उ बिहिमा अल मकरूह वल महज़ूर, और अल्लाह ताला उसकी इन दो नेकियों की वजह से जिन चीज़ों को वो नापसंद समझता है, यानी उसकी परेशानियां, उसकी तकालीफ, अल्लाह ताला वो भी उससे दूर फरमा देते। अब इससे बड़ा फायदा क्या होगा? हमारे लोग आकर ये पूछते हैं कि जी रिस्क बढ़ाने का कोई वजीफा दे दें जिससे रिस्क में तरक्की हो जाए। अब रिस्क की बरकत के लिए या बढ़ाने के लिए वजीफे अपनी जगह हैं,
لیکن ان کی افادیت تو تب ہی ہو جب رکاوٹیں دور ہوں، جب رکاوٹیں دور ہوں تب ہی ہو۔ اگر رکاوٹ اپنی جگہ قائم ہے تو وہ وظیفہ کیا کرے گا؟ وظیفہ صرف اجر و ثواب کے لیے ہوگا، باقی اس کی افادیت ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص اگر ہمیں گاڑی تو مہیا کر دے، ہمیں لانگ ڈرائیو پہ جانا ہو، دور کا سفر ہو، پیدل نہ چل سکتے ہوں، گاڑی یا موٹر سائیکل تو دے دے، مگر اس کا فیول نہ ہو، پٹرول نہ ہو، تو اس اچھی سے اچھی گاڑی کو ہم کیا کریں گے؟ رکاوٹ تو اپنی جگہ کھڑی ہے کہ گاڑی اچھی سے اچھی ہے، گاڑی کے اچھا ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، گاڑی اپنی جگہ اچھی ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن فیول نہیں ہے تو وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گی، الا یہ کہ اس کو دھکیل کر جائے، وہ تو مزید تکلیف اور پریشانی ہے۔ محترم سامعین کرام، رزق کی برکت کے وظائف برحق ہیں، لیکن یہ رکاوٹیں کون دور کرے؟ رشتہ داروں کے ساتھ مسلسل دوری ہے، ان سے نفرت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کو تکلیف پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ رشتہ داروں کی خیر کے بارے میں وہ تمنا کرتا ہے خیر شر میں بدل جائے، رشتہ داروں کی ترقی اسے ایک لمحے کے لیے پسند نہیں آتی، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی تو اپنی جگہ رہی، وہ برائی کرنے پر تیار ہے۔ اب بتائیے کہ وظیفہ کیا کرے گا؟ وظیفے کی افادیت کیسے ظاہر ہوگی؟ تو وظیفہ یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دو، اپنے دل سے حسد کی آگ کو بجھا دو، اپنے دل میں دوسروں کی طرح، دیگر اجنبیوں کی طرح رشتہ داروں کے لیے بھی اچھا سوچو، ان کے لیے نیک دعائیں کرو، ان کے لیے نیک تمنائیں رکھو، وہ خواہ جیسے بھی ہیں، مگر تمہارا طرز عمل درست ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اس کو آپ تقریر کی طرح نہ لیں جیسے کہ ہم لوگ سنتے ہیں اور اس کے بعد بس سنتے ہیں اور سنتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ایک زمانے سے سن رہے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک رسم ہے جو ہم نبھا رہے ہیں، رسم کو حقیقت میں بدل دیجئے۔ جب بھی آپ کچھ سنیں تو سیکھنے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو سنیں تو زندگی میں تبدیلی آتی ہے، راستہ بدلتا ہے، راستے میں جو کرو ہیں، رکاوٹیں ہیں، راستے کے جو پیچ و تاب ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ عمل کی خیرات ہم لے لیں۔ سننا سمجھنا یہ اپنی جگہ ہے، اچھا لگنا، اچھا بیان کرنا اور بیان کو اچھا کہنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل بات تو عمل کی ہے۔ میں صرف اچھی باتیں کرنے والا ہو جاؤں اور عمل سے خالی ہوں تو میری ان اچھے باتوں کا کیا فائدہ؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اصل تو عمل ہے، اور ایسے ہی آپ صرف سنیں اور عمل نہ کریں تو اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک رسم ہے جو ہم نبھا رہے ہیں، ہر جمعہ کو جمع ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی کچھ نہ کچھ باتیں ایک دوسرے سے سنتے سناتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور مسجد سے باہر قدم رکھتے ہی ہم وہی کرتے ہیں جو پچھلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا فائدہ سننے کا اور کیا فائدہ سنانے کا؟ تو آج کے درس کو خلاصہ سبق اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے بجائے ان کے برے رویے کو اچھا رکھنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ اپنے طور پر رواداری اور محبت رکھنی ہے، اور وہ کس طرح رکھنی ہے؟ ہر ایک کے معاملات مختلف ہیں، ہر ایک کے معاملات ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب کے لیے تفصیل ایک ہی ہو، تفصیل علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، تفصیل علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے اچھا کرنا ہے، اچھا کرنا کیسے ہے یہ سب کچھ آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ سب کچھ آپ کو مینیج کرنا ہوگا کہ مجھے اچھا کیسے کرنا ہے۔ اگر نفرت ہی نفرت ہے تو پہلے نفرت ختم کرنی ہوگی، اور اگر نفرت نہیں ہے بس دوریاں ہیں، یعنی آپس کی ناراضگی کوئی نہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے بلکہ اجنبیوں کا سا معاملہ ہے، ایسا ہے تو اجنبیت کو ختم کر کے اس کو
خرابت میں بدلنا ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ دوسرا یہ سمجھے کہ شاید مجھے کوئی مقصد ہے، تو وہ جو بھی سمجھتا رہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دوسرا سمجھتا ہے شاید اس کو کوئی مقصد ہو گیا ہے، اس کے ذہن میں کوئی مقصد ہوگا، لالچ ہوگا، کوئی مطلب پرستی ہے کہ اچانک سے یہ اس کا رویہ بدل گیا۔ تو آپ نے دوسرے کو دکھانا ہی نہیں، ہم نے دوسرے کو دکھانا ہی نہیں، ہم نے تو اسے دکھانا ہے جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرا اس کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر سوچے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کو بدل دے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، خلوص ایسی چیز ہے کہ خلوص کی تاثیر ظاہری عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ خلوص کی تاثیر ظاہری عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر ہمیں برا سمجھتا ہے اور وہ اچھی بات بھی کرے گا تو ہمیں اس کی اچھی بات سے کوئی دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی، صاف پتہ چل جاتا ہے منافقت اور نفاق ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایک شخص ہمارے لیے مخلص ہے، اللہ کرے کہ ہر ایک مخلص ہو، اگر کوئی ہمارے لیے مخلص ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ زبان سے ایسی بات کرے جو بظاہر بری ہو تو بھی اس کی بری بات بری نہیں لگتی، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے دل کے خلوص کے ساتھ کہا ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقہ وصلۃ الرحم، بے شک اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں نیکی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ دو نیکیاں ایسی ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بری موت کو دور فرما دیتا ہے۔ وَيَدْفَعُ بِهِمَا الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْظُورَ، اور ہر قسم کے ناپسندیدہ امور یعنی پریشانیاں، تکالیف، مصائب و آلام وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ان تکلیفوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے اصولوں کو بدلتے ہوئے ٹھیک قرآن و سنت کے احکامات